نبی سلام رسول الفقيه وخاتم الدين چشتی اجمیری حضور والی سے پاک حضور مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہوں میں پیشین نظر میرے مالک پروردگار عالم اپنے حبیب سرکار دو عالم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب میں یا اللہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی فیوض برکات سے ہم سب لوگوں کو معلومات مقروضوں کو نجات عطا فرما، لاوارثوں کو ٹھکانہ دے دے، بے روزگاروں کو صاحب کاروبار کر دے، بے اولادوں کو بامراد فرما دے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لبیک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں محمد ہاشم اشرفی قومی ادھیش آل انڈیا غریب نواز کونسل، یہ 20واں سالانہ صنعتی شہر کانپور میں غریب نواز کونسل کی جانب سے غریب نواز ہفتہ چل رہا ہے۔ جس ہفتے کے تحت جشن غریب نواز اور اس کے علاوہ تمام پروگرام ہو رہے ہیں اور تمام عہدے داران، ذمہ داران، ممبران اسے انجام دے رہے ہیں، جیسے ارسلہ ہاسپٹل، ناصر ہاسپٹل، محمدیہ ہاسپٹل، یہاں مریضوں کو پھل تقسیم کیے گئے۔ آج شہر کے کئی ہاسپٹل میں کمبل تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم کمشنر صاحب کو میمورنڈم دے کر کے آئے ہیں اور حکومت ہند سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ جس طرح دوسرے مذہب کے رہنماؤں کے نام ہندوستان میں قومی چھٹی ہوتی ہے، اسی طرح پورے ملک میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع 6 رجب المرجب کو تعطیل عام کا اعلان کیا جائے، اور ہماری تحریک پورے ملک میں جاری رہتی ہے اور آج بھی جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ کل کنگھی محال میں بہت بڑا کل شریف منایا جائے گا، بڑا امام چوک میں، جس میں کئی ہزار لوگوں کے لنگر کا انتظام ہوگا، خصوصی دعائیں ہوں گی ملک میں امن و امان اور شانتی کے لیے۔ اس کے علاوہ 56 پارک میں آخری کل ہوگا۔ اس کے تحت کم سے کم 20 پروگرام شہر میں چل رہے ہیں، اور ہر طرف سے یہی مطالبہ ہے، یہی ہماری مانگ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو 11ویں چادر اس بار انہوں نے روانہ کی ہے اجمیر شریف کے لیے، 11 سال تقریباً ان کے ہو رہے ہیں وزیر اعظم ہوئے، اور انہوں نے 11ویں چادر، کچھ لوگوں نے چادر کے لیے مخالفت کر دی تھی پردھان منتری جی سے، تو انہوں نے ایک چادر نہیں اب کی 3 چادر بھیج دی، جس میں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے، قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے، اور اجمیر شریف بھی بھیج دیا ہے۔ ہم وزیر اعظم کی اس چادر کو نظر محبت سے دیکھتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں ایک بار ایک محبت کی چادر اور دے دیجئے، پورے ملک میں غریب نواز کے عرس کے موقع پر 6 رجب کو چھٹی کا اعلان کر دی، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جو آستانہ ہے وہ کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جاٹ، برہمن، انصاری، منصوری، خان، پٹھان، افغان، سبھی لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ اور صرف ہمارے ملک کے وزیر اعظم نہیں بلکہ پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر کے اور آج تک وزیر اعظم چادریں بھیجتے ہیں، وہاں جا کر کے حاضری دیتے ہیں، چاہے امریکہ کے صدر ہوں، دیگر ممالک کے صدر آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، وہ حاضری دیتے ہیں۔ اور غریب نواز کی چوکھٹ تو وہ ہے کہ جہاں بادشاہوں نے حاضری دی ہے، اور صرف پیروں سے چل کے نہیں بلکہ گھٹنوں سے چل کر کے حاضری دی۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایسا نواز رہے ہیں پورے ملک کو، پورے وطن کو، کہ دیکھیے ایشیا میں ایک ایسا یہ آستانہ ہے جس آستانے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن ہے، بے شک پوری دنیا میں نام روشن ہے، ہندوستان کی عزت ہے، آبرو ہے، وقار ہے، ایشیا کی شان اور آبرو ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا آستانہ۔ کم سے کم اس سیکولر ملک میں ایک ایسا آستانہ تو ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی جاتے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ لہذا غریب نواز کی شان آج بھی یہ ہے کہ وہاں تقریباً ہزاروں لولے، لنگڑے، اپاہج، کمزور لوگ پڑے رہتے ہیں، اور صبح شام ان کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ مخلوق خدا پلتی ہے لنگر سے تمہارے، ہم سے تو ایک بچہ بھی پالا نہیں جاتا۔ تو یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے
شان ہے، ان کی عظمت ہے، اور ہر ہندوستانی وہاں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، سب کو فیض مل رہا ہے، سب براہ راست وہاں سے فیضیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں 850 سال یعنی 813واں تو سالانہ عرس منایا جا رہا ہے اس سال۔ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں ہندوستان، جہاں لوگ حاضری دے کے غریب نواز رحمت اللہ علیہ مذہب پر فیض پاتے ہیں، وہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کی تھوڑی آمدنی بھی بڑھ جاتی۔ لوگ آئیں گے، گیسٹ ہاؤس میں یہیں رکیں گے، ہوٹل یہیں کا ہوگا، گاڑیاں یہیں کی ہوں گی۔ آپ دیکھیے تو ذرا سا کتنے فائدے ہیں، آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور آپ کا ذاتی فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ 850 سال ہو گئے۔ ایک منٹ آپ سنیے ذرا سا۔ بعض لوگوں نے ہندوستان کی اس آب و ہوا کو خراب کرنے کے لیے شرپسندی کی اور وہاں ریٹ داخل کیا اجمیر شریف کی مزار کے خلاف۔ بہرحال 850 سال ہو گئے۔ جس روزے میں غریب نواز رہتے ہیں وہ ایک کچا حجرہ تھا، اسی میں رہا کرتے تھے۔ عشاء کے وقت نماز ادا کر کے خدام جو ہیں دروازہ بند کر لیتے تھے، فجر کے بعد دروازہ کھولا جاتا تھا۔ 5 رجب کی رات یہی حال رہا اور 6 رجب کی صبح فجر میں دروازہ نہیں کھلا۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو دروازے کو کاٹ کر کے دیکھا گیا کہ خواجہ غریب نواز آرام کر رہے ہیں، یعنی ان کی روح نکل گئی ہے۔ تو کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کہ وہ انکوائری کراتے کہ دیکھیں کیا حال ہے۔ تو کیا دیکھا مریدوں متقیدوں نے کہ غریب نواز کی پیشانی پر لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اس کا انتقال اللہ کی محبت میں ہو گیا۔ اس لیے وہ ولی کامل ہیں جن سے سب فیض پاتے ہیں۔ ہم گزارش کریں گے سب سے کہ غریب نواز سے سمجھیے، غریب نواز سے نہ ٹکرائیے، کیونکہ وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وہ سب کے لیے اچھے کام کی ہدایت دیتے رہے اور آج بھی ان کی مزار سے اچھے کاموں کا فیضان جاری و ساری۔